جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، الا وان لكل جسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا ایسا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر وہ ٹکڑا درست رہا تو تمہارا پورا جسم درست رہے گا، لیکن وہ ٹکڑا اگر خراب ہو گیا تو تمہارا پورا جسم خراب ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وہی القلب، خبردار وہ ٹکڑا، وہ گوشت کا ٹکڑا وہ دل ہے. اب دل کی انسانی جسم میں بہت زیادہ اہمیت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دل انسان کے ایمان کے لیے اور اس کے اخلاق کی بنیاد کے لیے، انسان کے احساسات کے لیے گودام کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی سارے احساسات، ساری ایمانیات وہ انسان کے دل میں جمع ہوتی ہیں، جس طرح ہم چیزیں کسی گودام میں جمع کرتے ہیں. لیکن ان چیزوں کے اظہار کے لیے، ان چیزوں کے ظاہر کرنے کے لیے، چاہے وہ ایمانیات ہو، چاہے وہ اخلاقیات ہو، چاہے وہ انسان کے احساسات ہو، ان کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اعضاء دیے ہیں کہ انسان ہاتھوں کے ذریعے بھی اپنے احساسات کو ظاہر کر سکتا ہے. انسان کانوں کے استعمال کے ذریعے بھی جو دل میں اس کے احساسات ہیں یا جو دل میں اس کے خیالات آ رہے ہیں، دوسرے کے دل میں خیالات آ رہے ہیں، ان کو سن سکتا ہے. اسی طرح آنکھوں کا استعمال کر کے بھی انسان دل کی جو کیفیات ہیں ان کو پہچان سکتا ہے یا ان کو سمجھ سکتا ہے. لیکن جس طرح کے جسم میں پورے جسم کے لیے دل ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح اعضاء میں بھی ایک ایسا عضو ہے ہمارے جسم میں، ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے جو پورے جسم میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس گوشت کے ٹکڑے کی، اس عضو کی اہمیت یہ ہے کہ یہ انسان کو جنت میں بھی لے جا سکتا ہے اور انسان کو جہنم کا ایندھن بھی بنا سکتا ہے. یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے یہ دو بندوں کے درمیان تعلقات میں بگاڑ بھی پیدا کر سکتا ہے. اتنا بگاڑ کے ہوئے کبھی آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے کو بھی گوارا نہیں کرتے. اور اس گوشت کے ٹکڑے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ دو مسلمانوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان آپس میں ایسی محبت پیدا کر سکتا ہے کہ ان کی محبت میں کبھی جدائی نہ ہو. غرض کے یہ ٹکڑا انسان کو آسمانوں پر لے جاتا ہے اور یہی ٹکڑا انسان کو زمین میں دھسا دیتا ہے. اور یہ ٹکڑا انسان کی عزت کو بھی بڑھا سکتا ہے. اور اسی گوشت کے ٹکڑے کی وجہ سے انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. وہ ٹکڑا، وہ گوشت کا ٹکڑا انسان کی زبان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان العبد یتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی بالا، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا کوئی ایک کلمہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے اور اس بندے کی اپنی حالت کیا ہوتی ہے کہ اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میں نے کوئی ایسی بات نکال لی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا إِلَى النَّارِ اور كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح بندہ ایک کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے. اس کلمے کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناراض کرنے والا ہوتا ہے، لیکن بندے کو اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے بارے میں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. لیکن اس کلمے کی وجہ سے چونکہ وہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ رب العالمین اس کلمے کی وجہ سے اسے جہنم میں دھسا دیتا ہے. یہ ایک زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ انسان کی تقدیر اور انسان کی حیثیت بدل سکتا ہے. قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں قرآن مجید میں قارون کا ایک قصہ ملتا ہے. قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں دی تھی، بہت زیادہ مال عطا کیا تھا. اس کے مال، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا تھا کہ اس کا اندازہ ہم صرف اسی بات سے لگا سکتے تھے کہ اس کے جو
خزانے کی جو تجوریاں تھیں، ان کی جو چابیاں تھیں اس کو کئی کئی لوگ اٹھاتے تھے، اور ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے کئی کئی کھچر اس میں رکھے ہوئے تھے جن پر ان چابیوں کو رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت زیادہ مال دیا تھا، لیکن اس فرعون کا انجام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دستا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک یہ زمین میں دستہ چلایا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں تکبر میں آ کر ایک جملہ کہا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ فرعون نے کہا، قارون نے کہا تھا کہ جب اسے سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس مال پر زیادہ تکبر نہ کر، تو اس کے جواب میں سے یہ کہنا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا، لیکن اس نے تکبر میں آ کر ایک جملہ کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال مجھے اللہ نے نہیں دیا، یہ مال پر میری اپنی محنت کی وجہ سے، میرے اپنے علم کی وجہ سے میں نے کمایا ہے، اس میں تو میری اپنی محنت لگی ہے۔ یہ جملہ اللہ رب العالمین کو اس قدر ناپسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے ایک جملے کی وجہ سے اسے زمین پہ دسا دیا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی بڑا نیک اور عابد تھا، وہ اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ عبادت گزار تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا بھائی وہ اللہ رب العالمین کا اس قدر نافرمان تھا کہ اس جیسا نافرمان اس شخص نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے بار بار سمجھاتا رہتا کہ اللہ کے بندے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دو، لیکن اس نافرمان بندہ ڈر سے بچ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن جو ایک عابد شخص تھا، نیک شخص تھا، اس کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنی زبان سے ایک جملہ نکال دیا۔ وہ جملہ اس قدر سخت تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کا انجام تبدیل کر دیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ اس عابد نے کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لن یغفر اللہ لک ابدا، کہ اس عابد نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، تم تو اتنے بدبخت بن گئے ہو۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ جملہ سنا اس کے منہ سے تو اللہ رب العالمین کو اتنا غصہ آیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو وہ بتا ہے میرے نام کی قسمیں کھانے والا کہ میں فلاں کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کا انجام تبدیل کر دیا۔ اس عابد کے سارے اعمال اللہ رب العالمین نے تباہ کر کے اس کو جنت نصیب کر دیا، اور جو گناہگار تھا اللہ رب العالمین نے اسے ہدایت دے دی اور وہ اللہ رب العالمین کی جنتوں کا مستحق بن گیا۔ تو یہ زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ انسان کو اس قدر تباہ و برباد کر سکتا ہے اور اس قدر نقصان میں ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح یہ زبان انسان اگر اس کو صحیح طرح استعمال کرتا ہے تو